بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحہ چہارم کے کتاب النکاح میں کتاب النکاح کے مختلف موضوعات گزر چکے۔ آج کے آپ کے درس کا جو موضوع ہے وہ عقد کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ نکاح ایک عقد ہے۔ جب عقد ہے تو لازمی اس میں ایجاب بھی ہوگا، قبول بھی ہوگا۔ اب ایجاب کے لیے کون سے الفاظ ہونے چاہیے، قبول کے لیے کون سے الفاظ ہونے چاہیے، پھر ایجاب اور قبول عربی میں ہونا چاہیے، غیر عربی میں بھی چلے گا۔ اگر عربی میں ہے تو پھر اس میں ماضی کی شرط ہے یا ماضی کی شرط نہیں ہے، ایجاب کون کرے گا، قبول کون کرے گا، کیونکہ یہ عقد مرد اور عورت کے درمیان میں ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے الفصل الثانی فی العقد، دوسری فصل جو ہے وہ عقد کے بارے میں ہے۔ وَيُعْتَبَرْ اشتمالہ، اور معتبر ہے کہ یہ عقد یعنی نکاح مشتمل ہونا چاہیے، اس میں موجود ہونا چاہیے علی الایجاب والقبول، ایجاب اور قبول اللفظیین، ایجاب اور قبول عملی نہیں بلکہ لفظی ہونے چاہیے، کہ غیر ہی من العقود اللازمہ، جیسے نکاح کے علاوہ اور عقود لازمہ میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، اسی طریقے سے نکاح میں بھی ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ اچھا، قبول لفظی سے مراد یعنی زبان کے ساتھ وہ کہے، ٹھیک ہے۔ فل ایجاب، تو ایجاب کیا ہوگا، زوجتک، میں نے تیرے ساتھ شادی کی، انکحتک، میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا۔ اب کہ میں کہہ رہا ہوں، کہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ یہ جملے عورت بولے گی مرد کو، اے مرد میں نے تیرے ساتھ شادی کی، اے مرد میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، ومتعتک، اے مرد میں نے تیرے ساتھ لذت والا کام کیا، لا غیر، ان تین کے علاوہ اور الفاظ استعمال نہیں کریں گے۔ اما الاولان، پہلے جو دو لفظ تھے، کون سے پہلے دو لفظ جناب، زوجتک اور انکحتک، فموضع وفاق، اس پہ تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ پہلے دو لفظوں کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ وَقَدْ وَرَدَ بِهِمَا القرآن، جبکہ ان دونوں لفظوں کو لایا گیا ہے، یا یہ دونوں لفظ آئے ہیں قرآن مجید میں، کہاں پر، فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا قول کیا، زوجناکہا، ہم نے تیرے ساتھ اس کی شادی کرائی۔ کیا مطلب، یہ غالباً رسول اکرم کے بارے میں ہے۔ انہوں نے زید شخص کو اپنا منہ بولا بیٹا کہا تھا کہ تم میرے بیٹے ہو، حقیقی تو بیٹا نہیں تھا۔ پھر اس کی شادی بھی کرائی، شادی کرانے کے بعد اس زید کی اور اس کی بیوی کے آپس میں تعلقات نہیں بنے، تو پھر وہ شادی طلاق کا شکار ہو گئی۔ طلاق کے بعد اس عورت کی عدت بھی گزر گئی، پھر رسول اکرم نے اس عورت کے ساتھ شادی کی، تو لوگ کہنے لگے کہ رسول نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ یہ رسول تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، پھر اسی کے ارد گرد میں یہ لفظ بھی کہا، وَزَوَّجْنَاكَهَا، اور ہم نے تیری زید کی بیوی کے ساتھ شادی کرائی۔ تو یہاں بھی دیکھیں زوج کا لفظ آیا ہے۔ پھر دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا، تم نکاح نہیں کرو، ما، ان عورتوں کے ساتھ، نہ کہا آباؤکم، جن عورتوں کے ساتھ تمہارے آبا نے نکاح کیا تھا، من النساء۔ اب من النساء ما کو واضح کر رہا ہے، جہاں بھی ما موصول آتا ہے تو اس کی وضاحت من کے ذریعے آتی ہے۔ وَأَمَّا الْأَخِيرُ، باقی جو تیسرا لفظ تھا کون سا، متعتو والا، فاکتفا بہ المصنف وجماعت، اس تیسرے لفظ پر بھی اکتفا کی ہے، یعنی اس کو بھی کافی سمجھا ہے مصنف نے اور ایک جماعت نے۔ کیوں، لأنہ، اس لیے کہ یہ آخری لفظ یعنی متعتو من الفاظ نکاح، یہ بھی نکاح کے الفاظ میں سے ہے، لکونہ، اس لیے کہ یہ متعتو حقیقتاً فی المنقطع، یہ حقیقت میں نکاح منقطع کے لیے ہے، یعنی متعے کے بارے میں ہوتا ہے۔ وَإِن تَوَقَّفَ مَعَهُ الْأَجَلُ، اگرچہ متوقف ہے اس متعتو کے ساتھ مدت کو بھی بیان کرنا، یعنی اگر مدت بیان کریں گے تو یہ لفظ متعے میں استعمال ہوگا۔ اب مدت بیان نہیں کریں گے تو بظاہر اس کو انہوں نے نکاح کے لیے استعمال کیا ہے۔ کما لو عبر بعہدہما فیہ،
جیسے کوئی شخص تعبیر کرتا ہے عہد ہما، ہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ انکہتو اور زوجتو کی طرف، ومیزہ بالاجل، لیکن انکہتو کے بعد پھر مدت بھی بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا عورت کہتی انکہتو کا لشہر، میں نے 1 مہینے کے لیے تیرے ساتھ نکاح کیا، تو یہاں پر یہ متع مراد ہوگی۔ ومیزہ ہو کی ضمیر جائے گی عہد کی طرف، بہی کی ضمیر جائے گی اجل کی طرف۔ فاصل اللفظ صالح للنوعین، تو یہ جو اصل لفظ ہے جناب انکہتو کہیں متعتو، اس میں دونوں قسم یعنی ہمیشہ والا نکاح اور متع دونوں شامل ہیں۔ فیکون حقیقتا فی القدر المشترک بینہما، تو پھر یہ لفظ متعتو حقیقت ہو جائے گا قدر مشترک، یعنی ایک ایسی معنی میں جس معنی میں نکاح بھی آ جاتا ہے متع بھی آ جاتا ہے۔ وہ یتمیزان، پھر ہم ان دونوں معنوں کو کیسے الگ الگ کریں؟ بے ذکر الاجل، اگر مدت کو ذکر کیا تو مراد متع ہو جائے گا، وہ عدم ہی، اور اگر مدت کو ذکر نہیں کیا تو پھر جو ہے کیا نکاح ہو جائے گا۔ وَلِحُکْمِ الْأَصْحَابِ، ایک تو یہ بات ہے کہ بھائی اس لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں نکاح کے لیے بھی، پھر علماء کرام نے بھی حکم لگایا ہے کہ بھائی متع تو کہہ سکتے ہیں، تب ان روایت روی کی ہے، کس کی؟ روایت کی، بِأَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ مُتْعَةً، بتحقیق اگر کوئی بندہ جو ہے وہ متع والی شادی کرتا ہے، وَنَسِيَ ذِكْرَ الْأَجَلِ، اور وہ مدت بھول گیا، اس نے مدت کا ذکر نہیں کیا، تو انقلب دائماً، اس کا یہ متع نکاح میں تبدیل ہو جائے گا۔ وذالک، یہ متع کا نکاح میں تبدیل نہ ہونا یہ کیا بتاتا ہے؟ فرع و صلاحیت صیغت لہ، یہ فرع ہے کہ اس لفظ متعتو میں صلاحیت ہے لہو نکاح کی بھی۔ وذهب الاکثر، اور اکثر علماء نے نظریہ دیا ہے الی المنع منہ، وہ کہتے ہیں متعتو کا لفظ آپ نکاح میں استعمال نہیں کر سکتے، کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ متعتو یہ جو ہے حقیقتاً فی المنقطع، یہ حقیقت ہے یعنی اس کو وضع کیا گیا ہے منقطع یعنی متع کے لیے، شرعاً شریعت میں، فیکون، تو پھر یہ لفظ متعتو مجاز ہوگا پھر دائم، دائمی نکاح میں، حذراً من الاشتراک، یہ مجاز کے قائل کیوں ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں مجاز کے قائل ہوئے ہیں تاکہ اشتراک سے بچ سکیں، کیوں؟ المجاز اولا من الاشتراک، کہتے ہیں مجاز اشتراک سے بہتر ہوتا ہے، ولا یکفی ما یدل بالمجاز، تو نتیجے میں کافی نہیں ہوگا وہ لفظ جو مجازن نکاح پہ دلالت کرتا ہے نکاح کے لیے، کیوں؟ حذراً من عدم الانحصار، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں مولوی پھر کہیں گے کہ نکاح کے لیے کوئی لفظ منحصر نہیں، جتنے بولتے جاؤ ان سے نکاح ہو سکتا ہے، اس عدم انحصار والے عیب سے بچنے کے لیے ہم متعتو سے بھی بچنا چاہتے ہیں۔ والقول المحکی ممنوع، کہتے ہیں یہ جو آپ نے حکایت والا قول کیا ہے، ٹھیک ہے، بیان کیا ہے کہ نہیں بھائی متع تو نہیں کہہ سکتے، یا یہ جو آپ نے روایت بیان کی کہ اگر آپ نے مدت کو چھوڑ دیا تو یہ دائم میں تبدیل ہو جائے گا، مردودتن، یہ روایت ٹھکرائی گئی ہے، بے ما سیاتی، جو ان قریب آئے گا بحث جس میں روایت کو ٹھکرایا گیا ہے، وہذا اولا، کہتے ہیں یہ جو نظریہ ہے یہ والا بہتر ہے کہ بھائی متع تو نہ کہیں تو بہتر ہے۔ یہاں تک تو ایجاب کی بات تھی کہ ایجاب ان الفاظ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ والقبول، قبول کون کرے گا؟ مرد کرے گا۔ کیسے کرے گا قبول؟ قبل تو تزویج، بھائی مرد کہے گا میں نے اس شادی کو قبول کیا، یا کہے گا قبل تو نکاح، میں نے نکاح کو قبول کیا، یا بھائی قبل تو فعل تو اس کا فاعل، تزویج اس کا مفعول، نکاح بھی اس کا مفعول، یا صرف یوں کہے تزوج تو میں نے شادی کر لی، یا کہے قبل تو میں نے قبول کر لیا، یعنی اس کے بعد نکاح اور تزویج کے لفظ کی ضرورت نہیں ہے، مقتصراً علیہ، در حالی کے مرد اکتفا کرے گا اس تزوج تو پہ یا قبل تو پہ، من غیر ان یذکر، بغیر اس کے کہ وہ شخص جو ہے کیا ہے ذکر کرے جناب المفعول، مفعول کو، اوپر تزویج مفعول تھا اور نکاح مفعول تھا، کلاہما، آیت سیگا کی طرف کہ ان سیگوں میں کیا کیا شرائط ہونے چاہیے، فرماتے کلاہما، یہ دونوں یعنی ایجاب اور یہ قبول دونوں کے دونوں جو ہے کس میں ہونے چاہیے؟ عربی میں ہونے چاہیے،
کلاہما الایجاب والقبول باللفظ المزید، ماضی بھی ہونی چاہیے. ماضی کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق گزشتہ زمانے کے ساتھ ہے، یعنی نکاح ہو چکا تھا کہتے نہیں، لفظ ماضی ہوگا لیکن اس سے ہم قصد انشاء کریں گے، یعنی ابھی ابھی یہ شادی ایجاد ہو رہی ہے. فلا یکفی قولہ اتزوجک، بس کافی نہیں ہے قولہ، مرد اگر کہے اتزوجک کے پھر ہوگا، اگر قولہا ہوتا کافی نہیں عورت کا قول تو پھر اتزوجک ہوتا. اگر مرد کا اتزوجک باللفظ المستقبل، فعل مستقبل کے ساتھ لفظ کہے منشئن علی الاقوا، در حالی کہ اس نے قصد انشاء بھی کیا ہے تو بھی علی الاقوا، علی الاقوا کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ لا یکفی کے ساتھ. لا یکفی علی الاقوا قول قوی کے مطابق یہ کافی نہیں ہے. کیوں؟ وقوفاً علی موضع الیقین، ہم چاہتے ہیں کہ شادی ایک احتیاط والا کام ہے، اس میں ہم یقین والی جگہ پہ جو ہے کیا ہے بریک مارے. یقین والا لفظ ماضی ہے، مضارع نہیں ہے. وما رویہ، کہتے ہمیں تو روایت میں ملتا ہے من جواز مثلہ فی المتعہ، کہ جائز ہے اس قسم کا مضارع کا لفظ کہنا متعے میں. فرماتے لیس صریحا فیہ، تو وہ جو آپ کو روایت ملتی ہے وہ بھی صراحت نہیں کرتی کہ جائز ہے مضارع کا لفظ استعمال کرنا، مخالفت ہی للقواعد، جبکہ آپ اگر مضارع کا لفظ استعمال کریں گے تو یہ قواعد فقہیہ کے مخالف ہے. فقہ کے قواعد یہ ہیں کہ ایجاب اور قبول جو ہے کیا ہے وہ ماضی کے ساتھ ہونا چاہیے، مضارع کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. خوب، اب سوال یہ ہوتا ہے پہلے ایجاب ہو بعد میں قبول، یا پہلے قبول اور بعد میں ایجاب؟ ولا یشترط تقدیم الایجاب علی القبول، شرط نہیں ہے کہ ایجاب مقدم ہو قبول پر. بھائی اصل تو ہمیں ایجاب اور قبول کرنا ہے، پہلے مرد قبول کرے بعد میں عورت ایجاب کر سکتی ہے. لأن العقد هو الایجاب والقبول، لیکن عقد یہ ہے کہ اس میں ایجاب اور قبول ہو. وترتیب کیف اتفق، اور ترتیب جس طریقے سے بھی واقع ہو، غیر مخل بالمقصود، وہ جو ہے کیا ہے ہمارے مقصد کو کوئی خلل نہیں پہنچاتی ہے. تو مطلب یہی ہوا کہ نکاح عقد ہے، اس عقد میں ایجاب اور قبول کا ہونا ضروری ہے، اور ان کا عربی میں ہونا ضروری ہے، اور وہ ماضی کے ساتھ بھی ہونا ضروری ہے. اب اس فصل میں اور بھی ہمارے 2-3 درس ہوں گے، تو مزید اس ایجاب و قبول کے احکام انشاءاللہ آئندہ درس میں. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.